بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوک اعظم میں یہ پچھلے 4-5 دن سے ایک معاملہ جو ہائی لائٹ ہو چکا ہے، جس کے اوپر پورا چوک اعظم سراپا احتجاج ہے کہ چوک اعظم کے اندر چند ہوس پرست درندے جو اساتذہ کی شکل میں موجود تھے، ان کے جو سکینڈل ہیں وہ منظر عام پہ آئے۔ ہم اساتذہ کا احترام کرتے ہیں، اساتذہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، لیکن ان کے اندر جو موجود کالی بھیڑیں ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے، جو ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج چوک اعظم میں ان غیور نوجوانوں نے احتجاج کی کال دی، جس پہ بہت سے ہمارے شہر کے غیور لوگ وہ اس احتجاج کے اندر شامل ہوئے۔ تو جانتے ہیں ہم جو یہاں احتجاج کے اندر جو محتمم ہیں احتجاج کے، کہ ان کا کیا مطالبہ ہے اور وہ اس معاملے کے اوپر کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہمارا آج کا جو مطالبہ ہے، پہلے تو میں کلیئر کرتا چلوں، ہمارا ان پروفیسروں کے خلاف کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ جس طرح کل یاسین صاحب کے خلاف ایک فیک آڈیوز چل رہی تھی، میں ان کو کلیئر کرتا چلوں کہ وہ یاسین صاحب کی نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ وہ ہے جو مشتاق زاہد صاحب ہیں، اور ان کا وہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ آپ سب اور پورا شہر ان سے واقف ہے، ان کا یہ ہر 1 سال بعد انہوں نے ایسا ایک کارنامہ ضرور کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمارا شہر، ہماری لوگ ہمیشہ یہ سوچ کے چپ ہو جاتے تھے کہ کالج بند ہو جائے گا، کالج بدنام ہو جائے گا۔ آخر کالج کی بدنامی کو بچانے کے لیے اس آڑ میں یہ درندہ لڑکیوں سے کھیلتا چلا آ رہا تھا، ہماری بچوں سے، ہماری بہنوں سے کھیلتا چلا آ رہا تھا۔ بالآخر ایک نہ ایک دن تو ہمیں یہ ایشو کریٹ کرنا تھا اور یہ لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ درندگی یہاں سے ختم کی جائے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ مشتاق صاحب کو یہاں سے سسپینڈ کیا جائے، اور اس کے بعد ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ صاف شفاف انکوائری کی جائے، اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ گرلز کے لیے یہاں پہ ایک نیا سٹاف ہائر کیا جائے۔ یہاں پہ سٹاف کی کمی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کل ٹرانسفر کر دیا، ایک تحریری جو ہے وہ ایک تحریری حکم نامہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہا ہے، کیا یہ ٹرانسفر کرنے سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ ہماری بچیوں کی جو عزتیں غیر محفوظ ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ محفوظ ہو جائیں گی؟ سر میں وہی بات کرتا چلوں، یہ تو وہ بات ہے کہ مطلب ایک بندہ آپ پکڑ لیتے ہیں، ایک گھر سے نکالا اس کو دوسرے گھر میں ڈال دیا، یہ تو کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ پنجابی کی مثال ہے، ایک گھروں پھڑیا گیا تو دوسرے گھر گھنٹ پا دیو، یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ان کے خلاف پراپر گورنمنٹ کو ایکشن لینا ہوگا۔ یہ بندہ عرصہ دراز سے لڑکیوں کی زندگی سے کھیلتا آ رہا ہے، ہماری بیٹیوں کی زندگیوں سے کھیلتا آ رہا ہے، اور اس کو ٹرانسفر کر دینا، یہ میں سمجھتا ہوں اس کو تحفظ دینا ہے، تاکہ وہ اس کو تحفظ دیا جائے، وہ وہاں پہ چلا جائے۔ لیکن یہ ٹرانسفر سے ہم ہرگز نہیں مطمئن، اور یہ نہ ٹرانسفر کوئی اس چیز کا حل ہے۔ ایک استاد بچی کا باپ ہوتا ہے، ایک استاد بچی کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ روحانی باپ کی یہ حرکتیں ہوں، کیا یہ حرکتیں مناسب ہیں؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ٹرانسفر حل ہے اس چیز کا؟ اس کی FIA میں انکوائری ہو اور اس کے اوپر عوام کو رپورٹ دی جائے، اور انکوائری، یہ دیکھیں انکوائری کون کر رہا ہے؟ جی ایک اسسٹنٹ پروفیسر کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ کو ابھی ہمارے دوست بھی بتا رہے تھے، یہ تو ایسے ہے جیسے DSP انکوائری آپ کسی سپاہی کو دے دیتے ہیں کہ جی DSP کی انکوائری کرنی ہے۔ یہ ڈرامے بازی یہ نہیں چلے گا۔ DC سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کا سختی سے نوٹس لیں، اور مدعی بھی خود بنے ہوئے ہیں، ملزم بھی خود بنے ہوئے ہیں، دوسروں کو سرٹیفکیٹ بانٹتے پھر رہے ہیں۔ اگر ہمارا یہ مطالبہ نہ مانا گیا تو یہ 24 گھنٹے کی کال تھی، اور انشاءاللہ لوگوں نے رسپانس دیا اور لوگ نکلے۔ اس کے بعد ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوان جس طرح جوش و خروش چاہتے ہیں، آج ہم نے ان کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا، ان کو آگے سے سنبھالا ہے تاکہ ان سے کوئی ایسا کام نہ ہو سکے۔ جی ناظرین، یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے زیر اہتمام یہ ریلی، یہ جو احتجاجی جو ہے سلسلہ شروع کیا گیا، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو معاملہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، اس کی صاف شفاف تحقیق کی جائے، اور جو واقعہ ہی مجرم ہیں ان کو قرار واقع سزا دی جائے، اور جو معزز اساتذہ ہیں ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ان کے اندر جو موجود کالی بھیڑیں ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 4-5 دن سے ٹاپ ٹرینڈنگ پہ ایک سکینڈل جو وائرل ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اسی حوالے سے آج سول سوسائٹی اور اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے بھرپور احتجاج کیا گیا اس کالج کے سامنے۔ اسی حوالے سے ہمارے اس شہر کے سینئر وکیل اسلم منا صاحب، جنہوں نے اس حوالے سے
تھانہ چوک اعظم کے اندر درخواست گزاری ہے، اسی حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے اور آپ نے جو درخواست دی ہے اس میں آپ کے جو مطالبات ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک ہفتہ ہو گیا جی، آپ کے سامنے ہی ہے لیا کہ تمام جتنے بھی پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا پہ ایک ہائی لائٹ ہوا ایشو وہ یہ ہے کہ کالج کے 2 پروفیسرز کی طرف سے طالبات کو واٹس ایپ کے ذریعے غلط ہراساں کرنے والے میسیج جو ہیں، نازیبا ویڈیوز میسیج جو ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی سب سے جیسے آپ نے بتایا کہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، تو استاد جو ہے وہ ایک باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شہر کے لوگ جو ہیں اپنی بچوں کو یہاں پر محفوظ ہاتھوں میں دے کے جاتے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ یہاں پر اساتذہ کرام کے جو ہیں وہ کیا بنے ہوئے ہیں۔ جو اچھے اساتذہ کرام ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں، وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ہم پلکوں پہ بچھاتے ہیں، لیکن ہم ان کو اساتذہ کرام نہیں مانتے جو ہمارے لیے معاشرے کے اندر جو ہے معاشرتی برائیوں کی جڑ بنے ہوئے ہیں، ماتھے کی جو ہے وہ کلک بنے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور جو ہے مقدمہ درج کر کے ان کے موبائل جو ہے وہ تحمیل میں لے کر جو ہے ان کے خلاف انکوائری کی جائے۔ لیکن بدقسمتی سے میں نے دیکھا کہ سارے لوگ اس پہ بات تو کر رہے ہیں لیکن عملی طور پر کسی نے کوئی درخواست نہیں گزاری، تو رات میں اپنے نام سے میں نے درخواست بھی گزار دی ہے کارروائی کے لیے، اور جتنے بھی اس کے ریلیٹڈ فورمز ہیں وہاں پر میں جو ہے جا رہا ہوں کہ میری سنوائی ہو، اور جو ہے میں اپنی شہر کی بیٹیوں کو جو میری بہنیں ہیں ان کو ان کے جو ہے حقوق دلا سکوں۔ اور میں یہ دیکھیں کتنی حیرانگی والی بات ہے کہ اتنا بڑا ایشو اور ان کے کولیگ کو ان کی جو ہے وہ مار کر دی گئی، جو ہے انکوائری جو ہے ان کے کولیگ، ایک ایسوسیٹ پروفیسر کی انکوائری ایک لیکچرر کرے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ڈی ایس پی کی انکوائری ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کرے، یہ ایسے ہی مذاق ہے۔ جہاں پہ بھی کوئی جرم ہوتا ہے وہاں پر انویسٹیگیٹنگ جو ادارے ہیں، تفتیشی ادارے ہیں، وہ وہاں پر جاتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے جاتے ہیں، وہ تفتیش کرتے ہیں۔ تو یہ کیسی تفتیش ہے کہ پورا شہر میں جو ہے آگ لگی ہوئی ہے اور ریاستی اداروں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ایسے انہوں نے ریاستی اداروں نے خاموشی جو ہے وہ جاری رکھی، چپ کا روزہ نہ توڑا، تو پھر عام عوام، سول سوسائٹی، وکلاء، دیگر جو تاجر برادری اور یہ شہر کے لوگ سڑکوں پر ہوں گے اور اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں اور اپنی جو ہے وہ اپنے پیاروں کو جو ہے وہ انصاف دلانے کے لیے پھر وہ جب روڈ پہ آئیں گے تو یہ مسئلہ بن جائے گا، جو امن و امان کی صورتحال بگڑنے کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے میں ان کو آج جو ہے نا وارن کرتا ہوں کہ خدا را آپ اس میں انوالو ہوں، اور جو لوگ اس جرم میں پائے گئے ہیں ان کے خلاف جو ہے سخت سے سخت کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسا جو ہے گھنونا جرم کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ جی بالکل، یہ اسلم منا صاحب اسی حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ آئے روز جو معاملات جنم لے رہے ہیں ان کی سرکوبی کب کی جائے گی؟ جو معزز اساتذہ کی شکل میں چند درندے جو موجود ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے، ان کو قرار واقع سزا دی جائے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اور شہری موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا مطالبہ ہے اس حوالے سے۔ اوور آل یہ بات کی جائے تو میں صرف ایک ہی بات کہوں گا، دس از اے سسٹم فیلئر۔ یہ سسٹم کا فیلئر ہے کہ سسٹم میں جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں شاید اس کی وجہ سے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اب جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا معاملہ ہے تو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بہت سی ایسی چیزیں اساتذہ کے ہاتھ میں پرووائڈ کر دی ہیں، جیسے سیشنل مارکس کی فارم میں، پریکٹیکل کے مارکس میں، جس کی بنا پر وہ اسٹوڈنٹس کو جو ٹیچرز ہیں وہ آج کل کے وہ تھوڑا سا ہراس کرتے ہیں۔ یہ معاملہ صرف یہاں کا نہیں ہے، اوور آل میں تو پہلے بھی کہہ رہا ہوں، اپنی باتوں میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں، دس از اے نیشنل ایشو۔ ہر کالج میں، ہر ادارے میں، ہر یونیورسٹی میں ایم فل کے اسکالرز ہیں، ایم فل کے سپروائزرز ہیں، وہ بھی بلیک میل کرتے ہیں۔ پی ایچ ڈی کے سپروائزرز ہیں، سوسائڈ کا کیس بھی سامنے آیا تھا 2021 یا 2020 میں غالباً۔ تو اس طرح کے واقعات کو ختم ہونا چاہیے۔ اوور آل یہ جو پریکٹیکل کے مارکس ہیں اس نام پہ بچوں کو ڈرایا جاتا ہے، سیشنل مارکس کے نام پہ بچوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ آپ کی پوزیشن خراب کر دی جائے گی۔ بچوں کو مارکس کی گینگ کے پیچھے لگا کر نہ صرف ان کا فیوچر برباد کیا جاتا ہے بلکہ ان کی عزتوں کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ جب اس طرح کی نوبت آئی تو اس طرح کے معاملات سامنے آئے تو مختلف مواقف سامنے آئے، تو ایک کالج میں کمیٹی بھی تشکیل دی، کیونکہ میں بھی اسی کالج کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، میں بھی مشتاق صاحب کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور میں بھی اسحاق صاحب کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ تو اسحاق صاحب کو میں پرسنلی جانتا ہوں، ہی از ٹوٹلی ان اویئر اباؤٹ دیٹ ہاؤ ٹو یوز دیٹ سیل فون۔
جو آج کل کا اینڈرائڈ فون ہے ان کو اس چیز کے بارے میں ٹوٹلی اویئرنیس نہیں ہے، اور ان کو ایک جیسے اسلم بھائی نے بات کی کہ بھئی ایک بندے کو انکوائری کی جا رہی ہے، اسسٹنٹ پروفیسر کی انکوائری ایک لیکچرر کر رہا ہے، دیٹ از ٹوٹلی انفیئر. تو اس کی جو انکوائری ایک ٹرانسپیرنٹ وے میں ہونی چاہیے. اور جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک پروپیگنڈا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پروپیگنڈا، بیکاز پریویس جب ہم لوگ پڑھتے تھے تب بھی یہ ایشوز تھے، آج بھی وہ سیم ایشوز چل رہے ہیں. یہ اجارہ داری ہے کالج کے اندر مخصوص لوگوں کی، کہ ایک معاملہ ہوا وہ کالج کی چار دیواری کے اندر ہی ٹھپ ہو گئے. یہاں پر عورتوں کو یا لڑکیوں کو صرف یہ ڈرایا جاتا ہے کہ عزت امپورٹنٹ ہے. تو عزت واقعی امپورٹنٹ ہوتی ہے. عزت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مارکس کے لیے اپنی عزت کے ساتھ کھلواڑ کسی کو نہ کرنے دیں. اور ہمیں اس وقت جو ضرورت ہے وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کل کو ہمارے بچے بھی یہاں پہ آئیں گے، ہماری سسٹرز بھی یہاں پہ آتی ہیں، سارے کے سارے یہاں معاشرے کے اور افراد ہیں، آپ لوگوں کی بھی مائیں بہنیں یہاں پہ آتی ہیں. اگر اس طرح کے واقعات یوں جنم لیتے رہے، چاہے فیک ہیں یا فیبریکیٹڈ ہیں یا ریئل ہیں، وہ تو تحقیق کے بعد ہی پتہ چلے گا. بٹ دیٹ شوڈ بی بینڈ اوور آل. اس طرح کے کام نہیں ہونے چاہیے. دوسرا جو معاملہ یہاں پہ فیکلٹی کا معاملہ بہت زیادہ آ رہا ہے. جو مختلف اسٹوڈنٹس نے مجھے بتایا کہ یہاں پر جو ٹیچرز رکھے گئے ہیں وہ ایم ایس سی لیول کے ٹیچرز ہیں، وہ ابھی کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپیرینس کے نام پہ انہیں پڑھانے کی اجازت دے دی جاتی ہے کلاس کے اندر. ان کا میچورٹی لیول اس طرح کا نہیں ہوتا. الٹیمیٹلی اس طرح کے بلنڈرز یہاں پہ ہوں گے. ہمارا مطالبہ محض صرف یہ ہے کہ ایوری ٹیچر از ناٹ بیڈ. آئی ایڈمائر سم آف دوز پیپل ہو آر ورکنگ ان دس کالج، کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جن میں مطلب کہ اچھی شخصیات بھی ہیں. بٹ دیر آر سم بلیک شیپس جو ہمارے دور سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں. 2009 میں اس کالج کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اینڈ آج میں بول رہا ہوں تو ہو سکتا ہے یہ زبان، یہ حق کہنے کی بات مجھے شاید اسی کالج کی بلڈنگ نے سکھائی ہو، اسی کالج کے اساتذہ نے سکھائی ہو. آج میں اگر حق کے ساتھ کھڑا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ میں حق ہوں، تو حق یہی ہے کہ اس معاملے کی ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہونی چاہیے. اس کے اوپر JIT تشکیل دیں. اس کے علاوہ کسی بھی باہر کے انسٹیٹیوٹ کو انوالو کریں، بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ پریویس جتنے بھی آپ دیکھ لیں کتنی انکوائریاں بیٹھی یہاں پہ، کیا کیا معاملات ہوئے. دا اسٹاف واز سیم. جو کٹھے کولیگز ہیں آپس میں وہ ایک دوسرے کو فیس سیونگ کے لیے ایک دوسرے کو بجا جاتے ہیں. ایک دوسرے کے راز ان لوگوں کے ایک دوسرے کے پاس ہیں. تو آئی ول ریکویسٹ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ٹو ورک آن دس آن سیریس نوٹ، تاکہ اس طرح کے مسائل انسرٹینٹی فیوچر میں پیدا نہ ہو. بہت بہت شکریہ.